اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم. اب یہ نوٹ کر لیجئے، جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے. حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے. وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا. وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے، برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی. تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو. جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو. اگر سچے ہو گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا. پھر یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے. ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو. ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے، دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے، اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے. اگرچہ قانوناً پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے. منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے. منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے. یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد ضرار وہ گرا بھی دی گئی. وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا، پہلے نہیں. غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں. غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العظیم.